الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ہر مذہب، مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی، ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم، یا وہ ٹیکا پہنیں گا ورملون، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے، اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے، ٹیکا لگا ہے، وہ ہندو ہے۔ عیسائی کی نشانی ہے صلیب، کراس، وہ کراس پہنا ہے، فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے۔ اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جھبا پہنا ہے اور کالی ٹوپی ایسی، ٹپیکل پارسی، پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے۔ اور سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں کوئی قوم اگر ہے، اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں، وہ ہے سکھ۔ سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، داڑھی والا اور پگڑی، وہ پراؤڈ ہے، اسے گرو ہے کہ میں سکھ ہوں۔ اور کدھر بھی جاؤ، اگر فورن کنٹری میں میچ ہو رہی ہے، انڈین کو دکھانے کا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر، داڑھی والا، پگڑی والا، فوراً۔ حالانکہ سکھ ہندوستان میں 2% ہے، لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فوراً۔ وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں، اپنی داڑھی پہنے گا، اپنی پگڑی پہنے گا، چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ہے، ماشاءاللہ پہلی رو پہ بیٹھے ہوئے، لاکھوں کے مجمع میں ایک دم گرو کے ساتھ، اور میں ان کی داد دیتا ہوں، ماننا پڑے گا، کبھی گھبراتے نہیں۔ یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نہیں۔ انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ، چاہے نیوی میں دیکھو، چاہے ملٹری میں دیکھو، سکھ ہے اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ۔ میں کینیڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں، 1996، ذرا گنتی میں میرے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، انگریزی میں گنتی فاسٹ ہوتی میری۔ 1996 میں گیا، وہاں میں جب دیکھا فرنٹ پیج کے اوپر ایک کینیڈین، انڈین تھا، سکھ تھا تو نیشنلٹی کینیڈا کی لے چکا تھا، وہاں بھی کینیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پہنا ہوا، وہ لڑیں گا بھائی، یہ میرا حق ہے، ان کی داد دینا پڑے گا۔ ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے، اگر مالک کہیں گا بھائی داڑھی کاٹو، ہاں مجبوری میں کاٹ دیتے، سب نہیں کافی ہے، بولیں گے مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ داڑھی کاٹ دیں گے۔ سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمت نہیں کرے، کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے، جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنا سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں، اسلام داڑھی ٹوپی میں نہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے غریب لوگ بنداس داڑھی ٹوپی رکھتے، جتنا امیر اتنی کم تعداد میں آپ داڑھی ٹوپی دیکھیں گے۔ آپ ہندوستان کے لوگ، آپ امیر لوگ کو 100 امیر لوگ کو لائن میں رکھو اور 100 غریب لوگ کو رکھو، غریب لوگ کی فیصد داڑھی ٹوپی میں زیادہ ہے، امیر لوگ کی کم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو۔ تو لوگ سمجھتے ہیں ارے غریب انسان ہے، غریب انسان کو جانے کے چانسز زیادہ ہے، کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے۔ امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے، اور بڑا بزنس مین سوچتا ہے اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے، ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی۔ اللہ ناراض ہو چلے گا، اللہ کو پٹا لیں گے بعد میں، اللہ اور اللہ کے رسول کو بعد میں پٹا لیں گے، یہ گورنمنٹ کو کون پٹائے گا؟ تو افسوس کی بات ہے، کس سے ڈرنا؟ جتنی اونچائی پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے۔ کیوں؟ مجھے ماشاءاللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے، میری داڑھی سے، میری ٹوپی سے، دروازے کھلتا ہے میرے لیے، دروازے کھلتا ہے۔ کیا ہے داڑھی، کیا ٹوپی ہے؟ موقع دعویٰ کرنے کا، ثواب کمانے کا۔ میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے، بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں، بہت سے شیخ کو ملا ہوں، بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں۔
اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کون سب سے اچھا شخص ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا، ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا. لوگ بولے پاگل ہے، 5 سال میڈیسن کیا، پاگل آدمی ہے. اللہ کے محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کر لیے، کیا اللہ کے لیے، اللہ نے پہنچا دیا کدھر. ابھی جو ہم نے کبھی بھی، اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شہرت کے لیے نہیں میں میڈیسن چھوڑ دیا. اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے، امن کا پیغام پھیلانے کے لیے. آج اتنا بڑا مجمع، اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اشتہار دیتی تھی، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا، اس کے 1% آڈینس بھی نہیں آتی تھی. آتی تھی کیا؟ 1%. بڑے بڑے پرائم منسٹرز، راجا، جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو، ماشاءاللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں، ان کے محل میں رہ چکا ہوں، ان کو مل چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے، غیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، منسٹرز، پرائم منسٹرز، اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں، ٹوپی کے ساتھ جاتا ہوں. میری عزت کرتے، کیا ڈرنا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. مجھے گرو ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن اکثر جو لوگ اونچائی پہ جاتے ہیں، بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گی، میرے کلائنٹ چلے جائیں گے، میرے کسٹمرز چلے جائیں گے. مجھے تو میں جاتا ہوں، مجھے کنسیشن، ڈسکاؤنٹ فری. جب میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹمر ہوتے شاید ڈریں گے، ارے ذاکر بھائی آ گئے. ہندو آئیں گا، او ذاکر صاحب جو کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر. کبھی پرابلم نہیں. یہ داڑھی ٹوپی کی وجہ سے، ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ ہے، سمیہ گراؤنڈ، یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ، جو سمیہ گراؤنڈ ہے وہ ہندو کا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ دیتے، 75%. یہاں تو ماشاءاللہ آسان ہے، وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ. تو کیوں ڈرنا؟ اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے. آپ چوری کر رہے، کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا، وہ پکڑے جائیں گے. حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں، جو گھبرانے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی ٹوپی نہیں پہننے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی اور رحم میں ٹوپی سے زیادہ. ایک وجہ ہو سکتی کہ مجھ پہ اچھی لگتی نہیں. ہو سکتا ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا اچھی لگتی کہ نہیں اچھی لگتی، لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا زیادہ. نہیں اچھی لگتی، ثواب تو ملے گا، ظاہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں. اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبراتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں، تو آپ چھپانا چاہتے ہیں، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے غیر مسلمان کے بیچ. میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلمان کے بیچ، چھوٹے لوگ، بیچ کے لوگ، اوپر کے لوگ، سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دقت نہیں ہوتی ہے. اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ، شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا. اللہ کا فضل ہے، اوپر نیچے بیچ میں سب ٹائپ کے لوگ. حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، کتاب الصلاح، چیپٹر نمبر 314، حدیث نمبر 1932
1933 اور 1934. یہ تین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے، عیدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ، اور وہ عورتیں جو حیض میں ہیں ان کو بھی صلاح کے لیے لے کے جاؤ، اور جو حیض میں ہیں وہ صلاح نہ پڑے لیکن عیدگاہ کے وہاں جائے. دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگاہ کے لیے جانا چاہیے، حیض والی عورتیں بھی، لیکن وہاں وہ نماز نہ پڑھے لیکن کم از کم دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے عیدگاہ جاؤ، بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو. کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پہ ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے، سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے. تو 5 بار مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کی نماز. تو جمعہ کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے. اس سے بڑی ہے سال میں 2 بار عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرعید. یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں نا ہندوستان میں، یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مسلمان کی پرسنٹیج میں، لیکن یہ کئی گاؤں ہیں ایسے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں لوگ کو پتا نہیں. جب دیتے عید میں 30,000 مسلمان، 40,000 مسلمان، مسلمان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. لوگ کو پتا نہیں، جب مسجد میں 5 بار نماز کے لیے ملتے تو پتا چلتا ہے یہ مسلمانی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، یہ علاقے میں رہ رہا ہے. جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے. عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ، عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ سال میں 2 بار. تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتا لگتا ہے کہ 30,000 40,000 50,000 مسلمان، تو ہمت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچے گا 10 بار، ہاں 40,000 مسلمان 50,000 مسلمان گڑبڑ کرنے کے پہلے سوچوں گا میں. تو دس از ماس سائیکالوجی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہے حجاب پہن کے، اور اگر ایک آدمی کو اس کو چھیڑنے کا ہے، لیکن اسی بس میں اگر 50 لوگ بیٹھے، وہ 5 لوگ کو دیکھیں گا داڑھی رکھے ہوئے ٹوپی پہنتے ہوئے، وہ لفنگا 10 بار سوچے گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھیڑا یہ 5 لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے. بھلے وہ ضعیف ہے، برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن داڑھی ٹوپی ہے نا، میں چھیڑوں گا تو 5 لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. یہ ماس سائیکالوجی ہے. اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا، ماشاءاللہ پرہیزگار، 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، رمضان میں روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کیا تھا، لیکن اس کا لیبل نہیں تھا، نو داڑھی نو ٹوپی، داڑھی نہیں ٹوپی نہیں. وہ ایک بار جاتا ہے بازار میں سیب خریدنے کے لیے، پھل خریدنے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ باکڑے پہ پھل بیچ رہا ہے. تو بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام سلطان ہے. چاچا میرا نام سلطان ہے. تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے. وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پرہیزگار ہے، 5 ٹائم نمازی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہ تم مشرک ہو. میں پوچھتا ہوں غلطی کس کی؟ اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں، اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پرہیزگار، 5 ٹائم نمازی، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے گئے، اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی غلطی؟ وہ بچے کی غلطی.
کس کی غلطی؟ کس کی غلطی؟ اس کی غلطی. اگر کوئی, میں پوچھتا ہوں, یہ بزنس مین جو ہے, بڑے بڑے بزنس مین, ان کو اگر کوئی بولے گا تو چور ہے, وہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں تم کو. اگر بڑے بزنس مین کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے, وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے, اپنی پوری طاقت لگا دیں گے, برابر نا. اس کو کوئی مشرک کہا, ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. چور تو چھوٹی گالی ہے نا, برابر کہ نہیں؟ چوری کرنا گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے نا. ان کو چور کہیں گے, اتنا برا لگے گا, تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم چھوٹے انسان ہے, اگر تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنس مین کو, وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے. تم نے ان کو بڑی گالی دی, مشرک کہا, ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. کون ذمہ دار؟ کون ذمہ دار؟ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.